کہ کیا تم یہ کام اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں قادیانی پیسے دیتے ہیں؟ لیکن اسے یہ پوچھیے کہ تمہاری پوری تبلیغی جماعت کا کوئی ایک لفظ، عقیدہ، سطر، تحریر، تقریر ایسی ہے جس میں اسلام کو تباہ نہیں کیا جا رہا، سیرت نبوی کو مسخ نہیں کیا جا رہا، اسلام کی جڑیں نہیں کھودی جا رہی، یہود سے تمہارے مراسم قائم نہیں ہو رہے، اسرائیل میں تم جا کے بس گئے ہو، ہر یہودی ملک میں تمہیں آزادی سے جانے کا موقع ملتا ہے، جہاد کا دھڑلے سے تم انکار کرتے ہو، قرآن کے آیات میں دھڑلے سے تم تحریف کرتے ہو، اور ابھی تک اتنا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اسلام کو برباد تم کر رہے ہو یا کوئی اور کر رہا ہے۔ اور ابھی تک تم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا جس میں تمہارے ہی مسلک کے آدمی نے، جو مولوی الیاس کے مکتوبات لکھے ہیں اور مولوی الیاس کے ملفوظات لکھے ہیں، جس میں مولوی الیاس اس بات کا برملا اقرار کرتا ہے کہ خان بہادر رشید الدین، اس سے مجھے ماہانہ وظیفے ملا کرتے تھے، اور تم جانتے ہو نا کہ خان بہادر یہ لقب صرف انہی کو دیا جاتا ہے کہ جن کو انگریز ان خدمات کے عوض یہ لقب دیتے ہیں جو انہوں نے مجاہدین کو تباہ کرنے میں، جہاد کا قلع کما کرنے میں، اسلام کو برباد کرنے میں سر انجام دی ہوتی ہیں، برطانوی سرکار کی خوشنودی کے لیے۔ کیا عقلوں پہ لعنت ہے یار تم سب کی! اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بدعت کی لعنت ہے، سود کی لعنت ہے، یا ضلالتوں کی لعنت ہے کہ تمہارے کسی بھی بیان میں کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے موافق ہو، جو صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق ہو۔ وہ بدبخت آدمی تو جتنا مرضی پاٹے خان لے آئے بات کرے، 10 بندوں میں بیٹھے بندوں کی طرح بات کرے اور کسی احمق جانور کی طرح بات کو گھسیٹتا نہ چلا جائے، تم ایک بھی اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ثابت کر کے دکھا دو تو پتہ چل جائے گا کہ تم اسلام کے خادم ہو یا کسی غیبی اشارے اور کسی غیبی دست کی پشت پناہی اور غیبی امداد پر تم ظالم لوگ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ وہ بدبخت آدمی، ابھی تجھے میں نے اوپر 11 منٹ کا کلپ بھیجا ہے، اس کو سن کر بھی ملعون آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ مراسم کسی اور کے ہیں۔ اور لانتی کے بچے، کیا تم سارے اوپر سے لے کر نیچے تک یہ بکواس نہیں کرتے کہ جب تک ایمان نہیں بنے گا ہم جہاد نہیں کریں گے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں کہتے؟ وہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہو، ملعون آدمی، کتے سے کتا آدمی بھی جھوٹ بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے کہ میں نے دنیا کو منہ دکھانے ہو۔ گلی گلی، کوچہ کوچہ، ایک ایک مسجد میں عرب، عجم، یورپ، افریقہ، کہاں کہاں تم لوگوں کا یہ دجل اور فریب! ہر آدمی، حبشی ہے، سوڈانی ہے، ملیشین ہے، برطانوی ہے، امریکی ہے، فرانسیسی ہے اور عربی ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگالی ہے، کدھر کا ہے، کیا تم لوگ دھڑلے سے یہ بکواس نہیں کرتے کہ جب تک ایمان نہیں بنے گا اس وقت تک ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ابھی ہم مکی دور سے گزر گئے، اور لانتی آدمی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی قادیانی دوسرے ہیں۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تمہاری تبلیغی جماعت کے اندر جس طرح بچوں کو پہاڑے نہیں رٹائے ہوتے، ایک رٹے ہوئے پہاڑے کی طرح یہ عقیدہ ایک ایک کی زبان پر کیا نہیں ہے، جاری نہیں ہے کہ بھئی ہم کیسے جہاد میں چلے جائیں، اب ایمان تو ہمارا بنا نہیں ہے؟ اور تم ملعون یہ کہہ رہا ہے کہ جی دوسرے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں۔ وہ کشمیری، وہ شروع ہوا گفتگو کرنا، جب اس سے بس ہو گئی پھر کیا بات شروع کر دی؟ تمہارے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں، جو جی تمہیں اللہ کی پھٹکار ہے، وہ جی تمہارے دل کے اوپر یہ لگا ہوا ہے، تمہارے دل پہ یہ وہ لگا ہوا ہے، وہی جو تمہارے بزرگوں کی ایک عادت ہے، اور تمہارے سارے گمراہ بزرگوں نے جو اپنے کالے اور مکروہ اور بدعتی اور ضلالتی چہروں کو چھپانے کے لیے جو ایک دجل اور فریب گھڑا ہوا ہے کہ جو بھی تمہاری مخالفت میں بولے فوراً کہہ دو کہ جی اللہ کا پھٹکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، یہ ہے، اینج ہے، اونج ہے۔ دلیل سے بات کرو
کیا تمہاری تبلیغی جماعت کے اندر یہ بات نہیں ہے؟ تم صرف اس بات کا انکار کر کے دکھا دو کہ تبلیغی جماعت یہ عقیدہ بیان نہیں کرتی کہ جب تک ہمارا ایمان نہیں بنے گا ہم جہاد کیسے کریں۔ اور کیا جب افغان کی حکومت امارت اسلامیہ قائم ہوئی تو تمہارا وہ دجالوں کا دجال عبدالوہاب اس نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اس حکومت کے قائم کرنے کا کیا فائدہ، بغیر ایمان بنائے جب امارت اسلامیہ قائم کریں گے تو وہ قائم نہیں رہے گی۔ پھر جب اس کا سقوط ہوا تو سب سے زیادہ خوشی کے شادیانے صرف رائے گنج میں بجائے گئے اور بغلیں بجائی گئیں اور دیسی گھی کے چراغ جلائے گئے اور جناب بھنگڑے ڈالے گئے، اور ان بدبختوں نے برملا یہ بات کہی کہ دیکھا نا، بغیر ایمان کی محنت کے جب جہاد کی رٹ لگائیں گے تو یہ انجام ہوگا۔ کیا اے ملعون شخص مجھے بتاؤ، کیا تم سارے تبلیغی دن رات یہ بھونکتے نہیں ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا تم اس بات کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا اب بھی تمہیں شک ہے کہ پیسے تمہیں ملتے ہیں یا کسی اور کو ملتے ہیں؟ وظائف برطانیہ کی طرف سے سرکار برطانیہ اور اس کے علاوہ دیگر یہودی تنظیموں، عیسائی مشنریوں سے پیسے تمہیں ملتے ہیں یا کسی اور کو ملتے ہیں؟ کیا تمہارے رائیونڈ سے اسرائیلی پاسپورٹ نہیں پکڑے گئے تھے؟ کیا تمہارے رائیونڈ سے قادیانی نہیں پکڑے گئے تھے؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ قادیانی پیسے دیتے ہیں، غیر پیسے دیتے ہیں؟ اور کیا تمہارے ہی اسی رائیونڈ سے پینٹاگون کے ساتھ مراسلت، مکالمہ جات، پیغام رسانی نہیں پکڑی گئی تھی؟ وہ آج بھی وہ وہیں زندہ بیٹھا ہے، افتخار الزماں، جس کے کمپیوٹر سے پینٹاگون کو ای میل جایا کرتی تھی۔ کمال ہے یار، اتنی تو تم لوگوں کی عقل میں لعنت پڑی ہوئی ہے کہ دن رات جہاد کا انکار تم لوگ کرتے ہو، قادیانیوں کے عقائد کا پرچار تم لوگ کرتے ہو، تو کیا مفت میں کرتے ہو؟ کوئی قرآن میں تحریف مفت میں بھی کرتا ہے، کوئی اسلام کا انکار مفت میں بھی کرتا ہے؟ اور مفت کی جہنم کون خریدتا ہے؟ دنیا کے اندر کچھ ملتا ہے تو جہنم بھی خریدی جاتی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ تمہارے رائیونڈ کا جو نظام ہے، یہ جو دن رات اتنا خرچ ہے، اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اندھے بل کہاں سے ادا کیے جا رہے ہیں، اور یہ ساری جماعتوں کو جو ویزے لگ جاتے ہیں، ایک عام مسلمان پر پابندی ہوتی ہے، کافر ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں اور تم کو بلا بلا کے اپنے شہروں کے اندر پرچار کرواتے ہیں۔ تمہارے پاس کون سا اسلام ہے جس کو دنیا کے سارے کافر خوشی سے سنتے ہیں، اور ان مجاہدین غریبوں کے پاس کون سا اسلام ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر کے جا کے ان کو خون میں نہلایا جاتا ہے، اور اب بھی تو کہہ رہا ہے کہ جی پیسے دوسروں کو مل رہے ہیں؟ اور لانتی آدمی کبھی اپنے اوپر غور تو کر، کیا تیرے ہی سرگودہ مرکز سے قادیانی نہیں پکڑے گئے تھے؟ اور دن رات عقیدے کی پھٹکار، عمل کی پھٹکار تو تم لوگوں پر ہے۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، قادیانیوں کا تبلیغی جماعت میں کام کیا ہے؟ تمہارے رائیونڈ سے قادیانی نہیں پکڑے گئے، عیسائی نہیں پکڑے گئے، یہودی نہیں پکڑے گئے، آخر یہودی تمہاری جماعت کے اندر کرتے کیا پھر رہے ہیں؟ قادیانی کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ رافضی شیعہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اور تمہیں امام باڑوں میں بلایا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ رافضی چن چن کے چھریوں کے وار کر کے آج کے دور میں بھی ایسے مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے کرتے ہیں جو ان کے کفر کو اشکارا کرتا ہے۔ ایک طرف تم ہو، تم ملونوں کو وہ امام باڑوں میں بلا کے بیانات بھی کروا دیتے ہیں، اور جناب بڑے بڑے علماء، ان کے بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں اسے، ذاکر یہ جواد نقوی نے بھی پچھلے دنوں بڑی تعریف کی ہے، کہنا جی قابل تعریف جماعت ہے تو تبلیغی جماعت ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی جس ملعون طبقے کو روئے زمین کے سب سے مقدس طبقے میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور وہ ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ فاسق، فاجر اور کافر کہے۔ دنیا جہان کا جرم یہ ملعون طبقہ اس مقدس ترین طبقے کے نام لگائے، اور تم ایسی کون سی صفت اس طبقے نے دیکھ لی کہ تم کی وہ تعریف کر رہا ہے، اور اصحاب رسول کے اوپر وہ تبرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر چوکوں میں کھڑے ہو کے گالیاں دیں، تمہاری تعریفیں کریں۔ وہ صحابہ جن کی اللہ تعریف کرے، جن کی اللہ پاکی بیان کرے، ان کی منقبت بیان کرے، ان کی صفات بیان کرے، ان کو معیار ایمان قرار دے، وہ امہات المومنین
کہ جن کو رب ذوالجلال نے امت کی مائیں کہا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عفیفہ طاہرہ طیبہ، جن کے قرآن کریم نے اس قدر بھاری آیتیں جن کی برات میں، پاکی میں، عفت میں نازل کی کہ قیامت تک کے لیے اس سے بڑی وعید دھمکی پورے قرآن میں نہیں ہے کہ خبردار امہات المومنین کے بارے میں کسی نے زبان کھولی تو جہنم ساری کی ساری اس کا لپیٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ لعنتی طبقہ، یہ جواد نقوی، یہ شہنشاہ نقوی، یہ غلیظ اور پلید طبقہ ام المومنین کو گالیاں دے، اور تم اسے کون سی صفت نظر آ گئی کہ تمہاری تعریفیں کر رہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم میں ایسی کون سی صفات ان روافظ کو نظر آ گئی کہ اصحاب رسول کو گالیاں دیں اور تمہاری تعریفیں کریں، اور تم یہ کہتے پھر رہے ہو کہ جی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جی، دوسروں کو پیسے مل رہے ہیں۔ او بھائی، آج دنیا کا غلیظ ترین، پلید ترین، نجس ترین، ناپاک ترین کافر تمہیں گلے لگا رہا ہے، آخر تم میں ایسی کون سی کشش ہے؟ اور دنیا کا وہ طبقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد اگر ہدایت پر باقی رہنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ جو غلیظ، ناپاک اور پلید طبقہ خلفائے راشدین کو دنیا جہان کی کوسنے کوسے، برا بھلا کہے، اتنی پاک ہستیوں کو گالیاں دے، اور تم غلیظوں، پلیدوں، نجسوں، بکاؤں مالوں اور جو مسخ فطرت لوگوں کو نہ عقل نہ شکل، اور تمہارے تو کردار اتنے پلید۔ تمہارا کون سا بزرگ ہے جس کی سیرت ایسی ہے کہ تھوکنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کیا جا سکے، اور تم کی وہ تعریف کریں اور خلفۂ راشدین پہ تبرہ کریں، اور ابھی بھی تمہارے دماغ میں یہ سودا سمایا ہوا ہے کہ جی کوئی پیسے دے رہا ہے تبلیغی جماعت کے خلاف بولنے پر۔ مجھے یہ قضیہ سمجھاؤ کہ ایسے غلیظ اور ناپاک لوگ تمہاری تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ تم میں ایسی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے جو اصحاب رسول میں نظر نہیں آئی؟ سمجھے ہیں مولوی صاحب؟